اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث کا تعلق قرآن پاک سے کتنی طرح کا ہے؟ 3 طرح کا۔ نمبر 1، پہلا تعلق یہ ہے کہ جو چیز قرآن نے بیان کی ہے وہی چیز حدیث میں آ رہی ہوتی ہے، تو حدیث اسی بات کو دہرا رہی ہوتی ہے، اس کی تاکید کر رہی ہوتی ہے۔ یہ پہلا تعلق ہے۔ پہلا تعلق کیا ہے پھر؟ ایسے سونے نہیں میں دوں گا، یا آپ سر لاتے رہیں بس، نہیں بتائیں کیا کہا ہے جی۔ حدیث کا قرآن سے پہلا تعلق کیا ہے؟ وہی حدیث میں آئی ہے، اس کی تاکید آئی ہے، یعنی کہ وہی بات ادھر آئی ہے، وہی ادھر آئی ہے، حدیث نے قرآن کی بات کی تاکید کر دی ہے۔ نہیں، یہ تشریح نہیں ہے، یہ پہلا تعلق کہہ رہا ہوں، تشریح نہیں ہے۔ پہلا تعلق کیا؟ تاکید۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کی ذات پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کے نبیوں پہ، آخرت پہ۔ یہی بات حدیث میں بھی آئی ہے، حدیث جبریل کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، جبریل السلام آپ سے آئے اور آپ سے پوچھا اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا تھا ایمان کا مطلب ہے اللہ پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، نبیوں پہ۔ تو یہ چیز جو ہے یہ قرآن کی تاکید ہے، جو بات قرآن میں آئی وہی حدیث میں آئی ہے۔ تو پہلا تعلق حدیث کا قرآن سے یہ ہے کہ حدیث قرآن پاک کی تائید کرتی ہے، تاکید کرتی ہے، اسی بات کو دہراتی ہے۔ اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ قرآن پاک میں کوئی بات آئی ہوتی ہے، حدیث جو ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ ترمیم کر دیتی ہے۔ قرآن پاک میں کوئی چیز عام آئی ہے تو حدیث اس کو خاص کر دیتی ہے۔ اس کی مثال بھی دھیان سے سنیے گا، میں نے یہ بات پھر دوبارہ پوچھنی ہے بھی آپ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 پارے میں وراثت کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہاری وارث کون بنے گی؟ تمہاری اولاد۔ چلیں جی، اب آپ کے محلے میں ایک عیسائی فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا مسلمان ہے، یہ بیٹا اپنے باپ کا وارث بنے گا؟ جی نہیں بنے گا۔ باپ ہندو ہے، بیٹا مسلمان ہے، وارث نہیں بن سکتا۔ اور اس کے برعکس اگر باپ جو ہے وہ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، تو اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ اب قرآن پاک نے تو عام کہہ دیا تھا کہ اولاد جو ہے وہ والد کی کیا ہے؟ وارث ہے۔ حدیث بتا رہی ہے کہ ہر بیٹا وارث نہیں بن سکتا۔ حدیث نے آ کے یہاں پہ یہ تخصیص کر دی ہے۔ قرآن پاک نے عام کہہ دیا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ نہیں، اس سے مراد ہر بیٹا نہیں ہے۔ عام طور پہ جو اولاد ہے اپنے والدین کی وارث بنتی ہے، لیکن کچھ بیٹے ایسے ہوتے ہیں، کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو وارث نہیں بن سکتی۔ ان میں سے ایک ابھی میں نے بتائی ہے جس کا دین مختلف ہو، باپ کا دین اور ہو بیٹے کا، یعنی کہ باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے تو وارث، اور باپ اگر کافر ہے بیٹا مسلمان ہے تو وارث۔ اگر کسی کا باپ قادیانی ہے بیٹا اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ اچھا، ایسے ہی یہ مسئلہ کہاں پہ آیا؟ حدیث میں آیا ہے۔ اب کہنا چاہتا ہوں حدیث کا تعلق قرآن پاک سے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی نبی کا بیٹا ہے، نبی کی بیٹی ہے، تو وہ بھی باپ کی وارث نہیں بن سکتی۔ اسی لیے جناب فاطمہ جناب ابوبکر صدیق کے پاس آتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اور کہتی ہیں کہ میرے باپ کی جو وراثت ہے وہ مجھے دیجیے۔ جناب فاطمہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں تو آگے سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم جو نبی ہوتے ہیں
ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ خیرات ہے، جو ہم چھوڑ کے جائیں وہ کیا ہے؟ صدقہ خیرات ہے۔ تو اس حدیث نے بتا دیا کہ اگر کوئی کسی نبی کا بیٹا یا بیٹی ہے تو بھی باپ کے وارث نہیں بن سکتے۔ ایسے ہی جو قاتل ہے وہ مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، یہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا، ٹھیک ہے جی، زمینیں ساری بیچ رہا ہے ہماری، تو باپ کو قتل کر دیا کہ یہ جائے گا تو زمینیں ہمارے ہاتھ میں آئیں گی۔ شریعت نے آگے سے بتایا کہ قتل کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا اس کی طرف سے۔ قاتل جو ہے مقتول کا وارث نہیں بن سکتا، چاہے قتل کیا باپ کو، چاہے چچا کو، چاہے ماموں کو، چاہے ماں کو، جس کو قتل کیا ہے اس کے آپ وارث نہیں بن سکتے۔ میں بھائی میں درس دے رہا ہوں، ایک منٹ، میں پاکستان نہیں بتا رہا، میں شریعت بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ جو ہے، یہ اب میں بتا رہا ہوں یہ حدیث کا قرآن سے کیا تعلق ہے، حدیث کا قرآن سے کیا تعلق ہے۔ تو یہاں پہ کیا تعلق ہوا کہ قرآن پاک کئی دفعہ عام چیز بیان کرتا ہے، حدیث آ کے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ نہیں کچھ چیزیں اس سے مستثنا ہیں، کچھ چیزیں اس سے کیا ہے؟ مستثنا ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ احادیث کتنی ضروری ہے، احادیث کے بغیر گزارا نہیں ہے، احادیث کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور مثال دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، پاک میں اس بارے میں کہا ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اللہ نے کچھ عورتوں کا تذکرہ کیا کہ ان سے آپ لوگ نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری ماں، تمہاری خالہ، تمہاری پھوپھی، یہ وہ بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا باقی سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، باقی سب عورتیں تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اگر کسی آدمی کے پاس پہلے سے بیگم موجود ہے تو اس بیگم کی خالہ سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، اس بیگم کی، پہلی بیگم کی بھتیجی یا بانجی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز کہاں پہ آئی؟ حدیث میں آئی۔ تو اس سے میرے بھائیو پتا چلا کہ حدیث کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی ہر بات ماننا ضروری ہے، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات ماننا بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ نے جو بھی دین بیان کیا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو قرآن پاک سے حدیث کا پہلا تعلق یہ تھا کہ جو بات قرآن پاک میں آئی ہوتی ہے وہی حدیث میں آئی ہوتی ہے۔ دوسرا تعلق یہ تھا کہ ایک چیز قرآن پاک میں آئی ہے لیکن حدیث آ کر اس میں کوئی استثناء پیدا کر دیتی ہے، کوئی چیز عام ہوتی ہے اس میں تخصیص پیدا کر دیتی ہے۔ اور تیسرا تعلق حدیث کا قرآن پاک سے یہ ہے کہ ایک چیز کا قرآن میں سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہوتا، حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے تو اس کو بھی ماننا ضروری ہے۔ مرد حضرات سونے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، کوئی چین، سونے کی کوئی چیز نہیں پہن سکتے، یہ قرآن میں کہاں پہ آیا ہے؟ یہ قرآن میں نہیں آیا۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ ریشم کے کپڑے مرد حضرات استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ قرآن میں نہیں آیا۔ یہ کس نے بتایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ تو میرے بھائیو اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کی احادیث پہ ایمان لانا کتنا ضروری ہے۔ احادیث کی ایک اپنی حیثیت ہے، اور آپ نے کہا تھا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں مجھے ایک تو اللہ کا کلام ملا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس جیسی ایک اور چیز ملی ہے، یعنی کہ آپ کی احادیث۔ عمل کرنے کے لحاظ سے میں لفظ کیا بول رہا ہوں؟ عمل کرنے کے لحاظ سے جو مرتبہ قرآن کا ہے وہی مرتبہ اس حدیث کا ہے جو آپ سے ثابت ہو جائے۔ تلاوت کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا، تلاوت کے لحاظ سے قرآن اوپر ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اور احادیث نبی اسلام کا کلام ہے، لیکن عمل کرنے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، کیونکہ جو آپ نے بیان کیا ہے وہ بھی کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا۔ یہ میرے بھائیو وضاحت نہایت ضروری ہے۔ آپ کے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، کئی ٹی وی چینلز پہ بھی آتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو رد کر رہے ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہوں گی،
مسلم شریف کی صحیح حدیث ہوں گی ان کا انکار کر رہے ہوں گے، اور اپنی طرف سے کبھی یہ بھی دعویٰ کر رہے ہوں گے جی ہم یہ حدیث نہیں مانیں گے، کیوں؟ کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. حالانکہ کبھی بھی قرآن و حدیث میں تضاد نہیں ہو سکتا. جہاں پہ تضاد ہوگا وہاں پہ غور کیجئے گا، یا تو وہ حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان میں تضاد ہے جبکہ تضاد نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے مثال دی ہے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اولاد وارث ہے کس کی؟ بولیے، والدین کی. اب کوئی آدمی آ کے کہے نہیں جی ایک حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ کافر بیٹا باپ کا وارث نہیں بن سکتا، یہ تو قرآن و حدیث میں آپس میں تضاد ہو گیا. اور تضاد نہیں ہو اللہ کے بندے، قرآن نے عام اصول بیان کیا، حدیث نے وضاحت کر دی کہ اس قانون میں کچھ استثناء ہے. یہ تعلق ہے آپس میں. یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تضاد ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میرے بھائیوں یہ شریعت کا دوسرا بڑا مصدر ہے، تو انہیں بھی سیکھنا ضروری ہے اگر آپ دین کا علم لینا چاہتے ہیں. تو شیخ کہتے ہیں فَيَجِبُ عَلَىٰ طَالِبِ الْعِلْمِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَالْحِرْصُ عَلَيْهِمَا. طالب علم پہ واجب ہے کہ ان دونوں کو جمع کرے، قرآن بھی سیکھے احادیث بھی سیکھے، وَالْحِرْصُ عَلَيْهِمَا دونوں میں شدید طرح کی رغبت رکھے. وَعَلَىٰ طَالِبِ الْعِلْمِ حِفْظُ السُّنَّةِ دین کے طالب علم کو چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی حفاظت کرے. کیسے حفاظت کرے؟ کہا اما بحفظ نصوص الاحادیث، آپ کی احادیث کو زبانی یاد کرے، او بدراست اسانیدها ومتونها وتمييز الصحيح من الضعيف، یا پھر آپ کی طرف جو احادیث منسوب کی گئی ہیں ان کی اسٹڈی کرے، ان کی سند کی اسٹڈی کرے، ان کے متن کی اسٹڈی کرے اور پتہ چلائے ان میں سے کون سی روایت صحیح ہے کون سی ضعیف ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ کی سنت کی حفاظت کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کی احادیث پہ جو لوگ حملے کر رہے ہیں ان کا منہ بند کیا جائے، احادیث پہ جو اعتراض ہو رہے ہیں، احادیث کے بارے میں جو شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں ان پہ رد کیا جائے، احادیث کا دفاع کیا جائے، اور ان لوگوں کے بارے میں معاشرے میں بتا دیا جائے کہ ان لوگوں کی کیا حقیقت ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے نبی اسلام کی احادیث کی کتنی قیمت ہے. کہتے ہیں فَيَجِبُ عَلَىٰ طَالِبِ الْعِلْمِ، پھر کہہ رہے ہیں کہ أَن يَلْتَزِمَ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ صَحِيحًا دین کا جو طالب علم ہے اس پہ واجب ہے کہ قرآن کا بھی اہتمام کرے، آپ کی صحیح حدیث کا بھی اہتمام کرے. وَهُمَا لَهُ كَالْجَنَاحَيْنِ لِلطَّائِرِ إِذَا انكَسَرَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَطِرْ. یہ دونوں علم طالب علم کے لیے ایسے ہیں جیسے پرندے کے لیے دو پر، اگر ایک پر ٹوٹ جائے تو پرندہ اڑ نہیں سکتا. جس کے پاس قرآن ہے احادیث کا علم نہیں ہے وہ دین کا طالب علم نہیں بن سکتا، وہ دین نہیں سیکھ سکتا. اور جس کے پاس احادیث کا علم ہے قرآن کا علم نہیں ہے وہ بھی دین کا طالب علم نہیں بن سکتا، دین نہیں سیکھ سکتا. کہتے ہیں لذالک لا تراعی السنہ وتغفل عن القرآن، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی ساری توجہ حدیث پہ ہو اور قرآن سے آپ غافل رہیں. او تراعی القرآن وتغفل عن السنہ، یا آپ کی ساری توجہ قرآن پہ ہو اور آپ احادیث سے غافل رہیں. کہتے ہیں فَكَثِيرٌ مِّن طَلَبَةِ الْعِلْمِ میں بہت سے طالب علموں کو جانتا ہوں يَعْتَنِي بِالسُّنَّةِ وَشُرُوحِهَا وَرِجَالِهَا وَمُصْطَلَحَاتِهَا اعْتِنَاءً كَامِلًا کہ کئی طالب علم ایسے ہیں جو حدیث کا اہتمام کرتے ہیں، حدیث کی شرح کا اہتمام کرتے ہیں، حدیث کے جو راوی ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں، حدیث کی مصطلحات کو سیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ اس سے اللہ کی کتاب کی ایک آیت کے بارے میں سوال کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تو قرآن کے بارے میں بالکل جاہل ہے. کہتے ہیں وَهَذَا غَلَطٌ کبیر، یہ بہت بڑی غلطی ہے. فلا بد ان يكون الكتاب والسنة جناحين لك يا طالب العلم، اے طالب علم کتاب و سنت کو پرندے کے دو پروں کی طرح لو، دو بازوؤں کی طرح لو.